بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے عالم برزخ۔ عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟ عالم برزخ میں کون لوگ جائیں گے؟ کیا عالم برزخ میں کفار اور مشرکین بھی ہوں گے؟ کیا عالم برزخ جنت ہے؟ ان سب سوالوں کا جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں سے شیئر کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور لائک کرنے میں کنجوسی مت کیجیے۔ جزاک اللہ۔ معزز سامعین، اہل سنت والجماعت کے عقائد میں ایک عذاب قبر کا عقیدہ بھی ہے۔ قبر سے مراد عالم برزخ ہے، جو اس دنیا اور آخرت کی درمیانی منزل کا نام ہے۔ اسی درمیانی منزل میں کفار اور مومنین کی وہ جماعت جو دنیاوی زندگی میں خدا کی چھوٹی بڑی نافرمانیوں کی مرتکب ہوئی، عذاب و محن میں رہے گی، اور خدا کے فرما بردار بندے اس عالم برزخ میں نعمتوں سے سرفراز کیے جائیں گے۔ منکر اور نکیر دو ہیبت ناک شکل و صورت کے فرشتے، جن کا رنگ نہایت ہی سیاہ اور آنکھیں بالکل نیلی ہوں گی، قبر میں مردے سے خدا کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اور مردے کے دین کے متعلق سوالات کریں گے۔ اگر اللہ کی توفیق شامل ہوئی تو اس کی تعلیم سے ان سوالات کا جواب مردہ ٹھیک اور حق کے مطابق دے گا۔ پھر اس امتحانی مرحلے میں کامیاب ہونے کے بعد ایسے ناز و انداز اور راحت و سکون سے اس کو رکھا جائے گا جیسا کہ کوئی دلہن بے فکری کے ساتھ پڑی سوتی ہو، اور قبر کا یہ پرسکون گوشہ اس کے لیے جنت کے دل فریب باغات میں سے ایک حسین باغ بن جائے گا۔ اور اگر ان سوالات کا ٹھیک جواب نہ دے سکا تو قبر کا یہ تاریک ترین حصہ جہنم کے گڑھوں میں سے اس کے لیے ایک گڑھا ثابت ہوگا۔ قرآنی آیات اور احادیث اس سلسلے میں تصریحات پیش کرتی ہیں، لہٰذا اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اب یہ کہ عذاب کی صورت کیا ہوگی؟ آیا روح کو دوبارہ جسم میں لوٹایا جائے گا یا صرف روح پر ہوگا، یا اور کوئی صورت اختیار کی جائے گی؟ یہ تمام خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگا۔ اہل سنت والجماعت کے یہاں حقائق کا ادراک شرط نہیں ہے۔ ہاں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ منکر و نکیر عذاب کے فرشتے ہیں، جو فرشتے متی بندوں کے پاس بھیجے جائیں گے ان کے نام مبشر اور بشیر ہیں، لیکن احادیث میں اس تفصیل کا کوئی ذکر نہیں۔ عموماً احادیث میں صرف منکر و نکیر ہی کا نام آتا ہے۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مردے سے سوال کرنے والی جماعت نہایت ہی بڑی ہو، جن میں سے بعض کا نام منکر ہو اور دوسری جماعت کا نام نکیر ہو، اور ہر مردے کے پاس ان میں سے دو بھیجے جائیں گے، جیسے کہ اعمال کی کتابت و تحریر کے سلسلے میں ہر انسان پر دو فرشتے متعین ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ منکر و نکیر دو ہی شخص ہوں جو سینکڑوں جگہ پر ایک ہی وقت میں متمثل ہو کر آئے، واللہ عالم۔ ایک بزرگ اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں کہ قبر میں مردے کو رکھنے کے ساتھ ہی سوال و جواب شروع نہیں ہوتے، بلکہ جب جنازے کے ساتھ چلنے والے دفن کرنے کے بعد چلے آتے ہیں تو پھر منکر و نکیر اپنا کام شروع کرتے ہیں، اور جب کسی مردے کو تابوت میں رکھ کر کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کا ارادہ کیا گیا ہو تو تابوت ہی میں سے سوال نہیں ہوتا، بلکہ جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو پھر حساب و کتاب شروع ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی جانور یا درندہ کھا جائے تو پھر درندے ہی کے پیٹ میں سوال و جواب ہوتے ہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ انبیاء علیہ السلام سے بھی سوال ہوتا ہے یا نہیں، تو صحیح قول یہی ہے کہ ان سے سوالات نہیں کیا جاتے، اور اگر ہوتے ہیں تو صرف تعظیماً توحید کے سلسلے میں اور امت کے احوال کے متعلق کچھ پوچھ لیا جاتا ہے۔ لیکن مومنین کے بچوں کے بارے میں اختلاف ہے۔ اکثر و بیشتر علماء کی رائے یہ ہے کہ مومنین کے بچوں سے سوال ہوگا، لیکن سوال کے بعد جواب خود فرشتے ہی سکھاتے ہیں اور کہیں گے یوں کہو کہ میرا رب خدا ہے، میرا دین اسلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہیں، وغیرہ۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سوالات کے جواب اللہ ہی کے جانب سے ان کو سکھلائے جائیں، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گہوارے میں سوالات کے جوابات کا الہام اللہ ہی کی طرف سے ہوا۔
بہرحال بچوں کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوگا وہ صرف ضابطے کی کارروائی ہوگی، ورنہ ظاہر ہے کہ وہ تو مکلف ہی نہیں تھے کہ ان سے سوال و جواب ہو۔ ہاں، مشرکین کی اولاد کے بارے میں امام ابو حنیفہ نے دلائل کے تناقض اور مارد بیانات کی وجہ سے سکوت فرمایا ہے اور کوئی فیصلہ کن بات نہیں کہی ہے۔ امام صاحب کے علاوہ بعض کہتے ہیں کہ یقیناً وہ بھی اپنے ماں باپ کی طرح جہنمی ہیں، اور بعض علماء کا خیال ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بڑے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ بے گناہ پر خدا ہرگز عذاب مسلط نہ کرے گا، اس لیے کہ ان کے خیال میں مشرکین کی اولاد کے عذاب کا تصور ہی غلط ہے، چونکہ نہ انہوں نے کوئی گناہ کیا اور نہ ان سے کوئی لرزش ہوئی، اور ماں باپ کی بدعمالیوں کے نتیجے میں گرفتار آلام و محن ہونا تو ہرگز مناسب نہیں ہے۔ خدائی قانون ہے کہ کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھاتا، اس لیے یہ کیسے مان لیا جائے کہ ماں باپ کی بدعمالیاں ہوں اور نتائج اولاد کو بھگتنا پڑے۔ پیارے دوستو، جنات کے متعلق بیشتر علماء کی رائے ہے کہ ان سے سوال ہوگا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ احادیث جو عذاب قبر کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں وہ بالکل عام ہیں، اس لیے جنوں کا استثناء کرنا ٹھیک نہیں معلوم ہوتا۔ ہاں، امام اعظم نے مسلمان جنوں کے ثواب کی کیفیت کے سلسلے میں سکوت کیا ہے، یعنی ان سے اس کی تصریح نہیں ملتی کہ مسلمان جنوں کو ان کے احسن اعمال کی جزا کیا اور کس طرح دی جائے گی، لیکن کفار جنات کے بارے میں سب کہتے ہیں کہ وہ عذاب دیے جائیں گے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ وہ کافر جس کی کفر عیاں تھا اور جس کو اپنے کفر پر اصرار بھی تھا، اس سے قبر میں کوئی سوال نہ ہوگا، بلکہ بغیر سوال و جواب ہی کے اس پر عذاب شروع ہو جائے گا۔ منافقین سے ضرور سوال و جواب ہوگا۔ بعض صارحین نے لکھا ہے کہ ایسی احادیث بھی ہیں جس میں شہید فی سبیل اللہ جدوجہد کرنے والا، ہر جمعے کو یا جمعے کی رات میں وفات پانے والا، سورہ ملک پڑھنے والے، استقاء کی بیماری میں مرنے والے اور اسحال کے مرض میں جان دینے والے کا اس سوال و جواب سے استثناء کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک بزرگ نے یہ بھی لکھا ہے کہ سوال قبر امت محمدیہ علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عذاب میں عجلت کی حکمت یہ ہے کہ کیے ہوئے گناہوں کا عذاب وغیرہ برزخ میں بھگتنے کے بعد قیامت کے روز پاک و صاف اٹھے۔ نیز احادیث میں یہ بھی لکھا ہے کہ گناہ گار کی قبر میں 70 بچھو اور زہریلے اژدے میت پر مسلط کیے جائیں گے۔ یہ ایسے خوفناک اور زہریلے ہوں گے کہ اگر ان میں سے کوئی پھونک مار دے تو تمام دنیا اور دنیا کے نباتات، اشجار جل کر ختم ہو جائیں۔ یہ اصل میں انسان کے برے اعمال، بڑی صفات و عادات اور دنیا کے غیر پسندیدہ تعلقات ہیں جو اس برزخ میں سانپ اور بچھوؤں کی صورت اختیار کر لیں گے، اور ان حدیث میں 70 کا عدد ذکر ہے، تو شاید اس سے مراد کثرت مراد ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شارع صفات کی تعداد سے واقف ہو اور صفات کی تعداد 70 ہی ہو۔ عذاب قبر کے سلسلے کی بعض احادیث میں سے 99 سانپ خوفناک اور زہریلے گناہ گار پر مسلط کیے جائیں گے، اور دوسری روایت میں 70 کا بھی عدد مذکور ہے۔ اگرچہ 99 یا 70 کے عدد کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی تفصیل نہیں ملتی جس کی بنا پر فیصلہ کیا جا سکے کہ زہریلے کیڑے اس تعداد میں کیوں مسلط کیے جائیں گے، تاہم محدثین نے کچھ وجوہات اپنے اپنے انداز کے مطابق ضرور ذکر کی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کا صرف ایک حصہ دنیا میں بھیجا، جس کی بنا پر ہم حیوانات، انسان، جنات اور بہام میں باہمی الفت اور رحم کا جذبہ ایک دوسرے کے لیے دیکھتے ہیں، اور کافر نے چونکہ خدا کے احکام سے روگردانی کی اور اس کو اپنا حقیقی معبود سمجھنے سے انکار کیا، گویا کہ وہ ان 99 رحمتوں کا منکر ہے، اس لیے ہر رحمت اس کے حق میں عذاب بن جائے گی۔ جس عذاب کی 99 صورتیں ہوں گی، اور بعض دوسرے صارحین حدیث کہتے ہیں کہ خدا کے 99 اسماء ہیں، جن میں سے ہر اسم کسی نہ کسی صفت پر دلالت کرتا ہے جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کافر نے جب کفر اختیار کرتے ہوئے
ان صفات کا انکار کر دیا تھا، اس پر صفات کی عدد کے مطابق 99 اجزاء ہیں، مسلط کر دیے گئے، اور جن احادیث میں 70 کا عدد ذکر کیا گیا ہے تو شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ایمان کے 70 شعبے ہیں۔ کافر نے جب ان کا انکار کیا تو اسی کے مطابق اس پر سانپ مسلط کر دیے گئے۔ بہرحال یہ تمام توجیحات نکات بعد الواقعہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ بعض بزرگان دین لکھتے ہیں کہ 70 اور 99 کا عدد صرف کثرت کو بیان کرنے کے لیے ہے، اس لیے اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، یا 99 کا عدد کافر غنی کے لیے ہے اور 70 کا عدد کافر فقیر پر متعین کی جائے گی، چونکہ فقیر کافر کا عذاب غنی کافر کے مقابلے میں ہلکا ہوگا۔ ایمان و عقیدے کے سلسلے میں ایسی اور اس طرح کی جو دوسری باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ان پر ایمان لانے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اس کا یقین رکھیں کہ واقعہ اور حقیقت میں یقیناً سانپ اور اژدھا ہے جو میت کو محسوس طور پر ڈسیں گے، اگرچہ ہم ان کو دیکھ نہ سکیں، چونکہ ان آنکھوں سے برزخ کے معاملات و مناظر کو دیکھنا ہر شخص کے لیے ممکن نہیں۔ شاید انبیاء اور بعض اولیاء ان ہیبتناک مناظر کو دیکھ پائیں، اور اس کو تسلیم کرنے میں تعامل بھی کیا ہو سکتا ہے۔ جبریل علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور ان کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بس اسی طرح یہ سانپ و اژدھے خاص انسان اگر ان کو دیکھ پائیں تو اس میں کیا قباحت۔ اور پھر یہاں پر یہ بات بھی نہ بھولنا چاہیے کہ دیکھنا دکھانا سب خدا ہی کی قدرت سے ہے، خواہ مریش اجسام سے ہو یا ارواح سے۔ اگر آپ کے سامنے فلک بوس پہاڑ ہے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دکھانا چاہتا تو یقین رکھیے کہ آپ اسے کبھی نہیں دیکھ سکتے، اور اگر وہ دکھانا چاہے تو ارواح ایسی لطیف اشیاء کو بھی دکھانے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھیں یا نہ دیکھ سکیں، ایمان بہرحال رکھنا چاہیے۔ ایمان اور صحت عقیدہ کا یہ امتحان ہے، اور اس امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش سب کو کرنی چاہیے۔ اور دوسری راہ یہ ہے کہ آپ عقیدہ رکھیں کہ اژدھاؤں کا دیکھنا کاٹنا، سانپوں کا ڈسنا خواب کی طرح ہے، جیسے کہ آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ مجھے سانپ ڈس رہے ہیں اور وہ ان کی اذیت محسوس کرتا ہے، حالانکہ واقعے میں نہ سانپ ہوتا ہے نہ اس کا ڈسنا۔ بس اسی طرح یہ بھی خواب ہی کی سی کیفیت ہے، واقعے میں نہ ہو۔ اس سلسلے کی چیزوں پر ایمان و عقیدے کی یہ 2 صورتیں ہیں۔ آخری صورت ایمان کے ضعف کی علامت ہے، اور پہلی صورت پر ایمان لانا قوی الایمان ہونے کی دلیل ہے۔ احادیث میں منکر و نکیر کا حلیہ کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے، یا تو واقعی وہ ایسے ہی ہوں گے، چونکہ سیاہی میں جو وحشت و دہشت ہے وہ دوسرے رنگوں میں موجود نہیں ہے، یا پھر دہشت انگیز منظر اور خوفناک شکل و صورت کی طرف اشارہ ہے۔ آدمی جب اپنے دشمن کو دیکھتا ہے تو نہایت ہی غصہ بھری نظریں ڈالتا ہے۔ اس غیظ و غضب کے عالم میں سیاہی جو آنکھوں میں ہے چھپ جاتی ہے اور سفیدی سامنے آ جاتی ہے، لہذا کبو و چشمی سے غصہ اور غضب کا اظہار مقصود ہے۔ اردو میں بھی محاورہ ہے کہ نیلی پیلی آنکھیں کیوں کر رہے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ عرب کے شدید دشمن روم والے اور رومی کبو و چشم ہوتے تھے، اس لیے منکر و نکیر کو بھی کبو و چشم کہنا عرب کے خیال کے مطابق ٹھیک ہوگا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ منکر و نکیر کا یہ حلیہ عرب کے ماحول کے مطابق بیان کیا گیا ہے، چونکہ وہاں ایسے شکل و صورت والے محب سمجھے جاتے تھے۔ خاص اسی شکل و صورت کے فرشتے قبر میں آئیں گے یہ ضروری نہیں، بلکہ ہر ماحول میں جس شکل و صورت کا خوفناک و ہیبتناک سمجھا جاتا ہو، اسی سے ملتے جلتے فرشتے قبر میں اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ منکر و نکیر ان دونوں کے معنی اجنبی، غیر مانوس اور آشنا کے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک اور حدیث جس کو عذاب قبر کے سلسلے میں عام طور پر پیش کیا جاتا ہے، اس کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ مومن مردہ سوال و جواب میں پورا اترا تو اس سے فرشتے کہیں گے کہ اس طرح سو جاؤ جیسے کہ نئی نویلی دلہن یا دلہا سوتا ہے، جس کو اس کے اہل میں وہی جگاتا ہے،
جو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ چونکہ عام طور پر ہر کسی کے جگانے اور بیدار کرنے سے تکلیف ہوتی ہے، اور اگر محبوب جگائے تو اس سے بجائے کلف و اذیت کے راحت و سرور ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث میں یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے، پھر شب زفاف میں دلہن کو جگانے کا فریضہ اکثر و بیشتر شوہر ہی انجام دیتا ہے، اور ظاہر ہے شوہر ہی عورت کے لیے سب سے محبوب شخصیت ہے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جس طرح منکر و نکیر کے سوالات و جوابات ہر انسان سے ہوتے ہیں، تو ان کا فرمانا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ہوتا، اور دوسری رائے یہ ہے کہ عام مسلمانوں کی طرح ان سے بھی یہ متعین سوالات کیے جاتے ہیں۔ بہرحال قبر کا معاملہ جو بھی ہو، عالم برزخ کا معاملہ وہ اللہ جانے واللہ عالم۔ ہم سب کو اللہ تعالی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے دوستو، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مطلب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔